السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 رجب المرجب۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ انگریزی تاریخ 3 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ وہابیت کا تاریخی مشن ختم ہو چکا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق مشہور سعودی تجزیہ نگار ترکی الحمد نے اپنی ایک ٹویٹ میں پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب میں وہابیت کی ضرورت ایسے ہی تھی جیسے پروٹسٹنٹ مسیحی مذہب میں لوگوں کی ذہن سازی اور آئیڈیالوجی بنانے میں پیورٹنزم کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح برطانیہ اور امریکہ کی بنیادیں مضبوط ہونے کے بعد وہاں پر ذہنی تطہیر کا کام ختم اور مقصد پورا ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح سعودی عرب کو بھی اب وہابیت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اس کا مشن پورا ہو چکا ہے اور اب یہ صرف تاریخ ہے۔ ترکی الحمد نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب کی تطہیری سوچ نے سعودی عرب کی توسیع میں بہت مدد کی، مگر یہ ایک وقتی ضرورت تھی جس کا کام اب ختم ہو چکا ہے۔ سعودی سیاسی تجزیہ نگار ترکی الحمد کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بادشاہ وقت شاہ سلمان نے 22 فروری کو سعودی عرب کا یوم تاسیس سرکاری چھٹی کے ساتھ منانے کا بیان جاری کیا ہے۔ ترکی الحمد نے یہ بھی کہا کہ یہ دن سعودی عرب کے لیے کسی ایگریمنٹ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فتح پانے کے دن کے طور پر ہے، جب محمد ابن سعود نے دریا کی چابیاں اپنے قبضے میں لے کر انان حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی اور سلطنت کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کا عزم کیا تھا، جو انہوں نے 1727 سے 1818 تک چلایا۔ تاہم یہ سلسلہ 1902 تک مختلف مراحل کے ساتھ چلتا رہا، مگر 1902 میں اس سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا گیا، جس کا سلسلہ بادشاہت کے ساتھ آج تک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس خبر پر آپ حضرات کا کیا سوچنا ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں ارسال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع کہ آج جمعرات ہے تو آج سوال نہیں ہوگا، بلکہ آج ہفتے بھر کی ویڈیو پر قرآن اندازی ہوگی۔ قرآن اندازی والی ویڈیو شام 7-8 بجے انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنی رائے دینا اور قرآن اندازی والی ویڈیو دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ طالبان اہلکاروں پر اسلحے کے ساتھ پارکوں میں جانے پر پابندی عائد۔ طالبان حکومت نے اپنے اہلکاروں پر اسلحے کے ساتھ تفریحی پارکوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان اہلکاروں پر تفریحی پارکوں میں اسلحہ لے جانے پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہلکاروں کو تفریحی پارکوں میں فوجی یونیفارم اور فوجی گاڑیوں میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اہلکاروں کو تفریحی پارکوں کے تمام قوانین اور اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اگست میں افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد طالبان اہلکاروں کے اسلحے کے ساتھ پارکوں میں تفریح کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغان 100 طالبات نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر مشتمل کورس مکمل کر لیا۔ سوشل میڈیا کے توسط سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق شمالی صوبے بلخ کی 100 طالبات نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر مشتمل اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گریجویشن کی اس تقریب میں بڑی تعداد میں والدین اور اساتذہ موجود تھے۔ عمران خان کا دورہ چین، پاکستان دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے لیے جمعرات کو 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ بیجنگ میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر اور چینی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے میں وفاقی وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطحی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ واضح رہے کہ کئی یورپی، امریکی اور ایشیائی ممالک نے چین میں انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات لگاتے ہوئے سرمائی اولمپکس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے موقع پر جب مغرب چین میں ہونے والی سرمائی اولمپکس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے کا مقصد دیرینہ دوست ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ سابق سیکریٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب دنیا کے بعض ممالک چین میں ہونے والے اولمپکس کا بائیکاٹ کر
رہے ہیں تو پاکستان یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اعتراضات غلط ہیں اور ہم چین کے ساتھ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد امید تھی کہ امریکہ چین کے حوالے سے اپنی اس حکمت عملی پر نظر ثانی کرے گا، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کے بقول مغرب دوہرے معیار لے کر چل رہا ہے اور عمران خان واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مستقل اور غیر متزلزل ہیں۔ جو بائیڈن کا روس کی دھمکیوں کے بعد ہزاروں امریکی فوجی مشرقی یورپ بھیجنے کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر روس کی ممکنہ چڑھائی کے معاملے پر کشیدگی بڑھنے پر مشرقی یورپ میں ہزاروں فوجیوں کو تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ مشرقی یورپ میں بھیجے جانے والے فوجیوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی مزید تعیناتی سے متعلق فیصلے کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ یہ اقدام اتحاد کے خلاف خطرے کو روکنے اور سد جارحیت کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عملی طور پر کھیل میں کود پڑنے کو تیار ہیں۔ جان کربی نے مزید بتایا کہ امریکی فوجیوں کی پولینڈ اور جرمنی میں آمد متوقع ہے، نیز ایک اندازے کے مطابق 1000 فوجی جرمنی سے رومانیہ میں دوبارہ تعینات ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ بھیجے جانے والے یہ 3000 فوجی ان 8500 فوجیوں کے علاوہ ہیں جو پہلے ہی امریکہ میں سخت الرٹ پر رکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی تعیناتی اس امر کا واضح اشارہ ہے کہ امریکہ کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے فوجیوں کو یورپ میں بھیجنے کا حتمی فیصلہ منگل کے روز وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل سے ملاقات کے بعد کیا تھا۔ خلا میں زندہ رہنے والا واحد جانور۔ دنیا میں پائی جانے والی ایک مخلوق پر عجیب الخلقت کا لفظ 100% صادق آتا ہے۔ ایسے حالات میں جس میں کوئی مخلوق زندہ نہ رہ پائے، یہ جانور ان حالات میں بھی زندہ رہ لے گا۔ یہ خرد بینی مخلوق ٹارڈی گریڈ کہلاتی ہے، جسے عرف عام میں پانی کا بھالو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق دہائیوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب خطرناک ماحولیاتی تبدیلی سے اس کا سامنا ہوتا ہے، جیسے پانی کی عدم فراہمی، تو یہ ٹارڈی گریڈ ایک عمل سے گزرتا ہے جس میں اس پر ظاہری موت طاری ہوتی ہے۔ اس کا نظام تحول یعنی میٹابولزم 0.01% ہو جاتا ہے اور جسم میں پانی کی سطح 1% رہ جاتی ہے۔ یہ مخلوق جسم میں پانی کو اپنے خلیوں میں محفوظ کر دیتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کو ملنے والا اب تک کا واحد جانور ہے جو خلا میں بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتا ہے۔ 2007 میں دنیا کے مدار سے باہر بھیجے گئے فوٹون M3 نامی مشن پر ٹارڈی گریڈز کو بھیجا گیا تھا اور براہ راست خلا سے ان کی نمائش کی گئی تھی۔ ماہرین نے پایا کہ کشش ثقل اور آکسیجن کی عدم فراہمی کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور حتیٰ کہ کچھ ٹارڈی گریڈز نے اس مشن کے دوران انڈے بھی دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خاصیت جو انہیں باقی مخلوقات سے جدا کرتی ہے وہ ہے ان کا تابکاری شعاعوں سے محفوظ رہنا۔ بالفاظ دیگر ان پر کسی بھی قسم کی تابکاری کا اثر نہیں ہوتا۔ اس جانور میں انتہائی درجہ حرارتوں میں رہنے کا ہنر بھی ہے۔ منفی درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو یہ مخلوق -272 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی زندہ رہ لے گی اور گرم ترین درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 151 ڈگری سینٹی گریڈ بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیس بک میسنجر چیٹ کا اسکرین شاٹ نہ لیں، مارک زکربرگ کی وارننگ۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کے بانی اور میٹا کمپنی کے CEO مارک زکربرگ نے فیس بک میسنجر کے ایسے صارفین کے لیے وارننگ جاری کی ہے جو اپنی چیٹ کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ جمعے کو ایک فیس بک پوسٹ میں بتایا تھا کہ فیس بک میسنجر کی ایک اپ ڈیٹ ان صارفین کو مطلع کرے گی جن کی چیٹ کا اسکرین شاٹ کسی نے لیا ہوگا۔ مارک زکربرگ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کا اسکرین شاٹ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسنجر چیٹس کے لیے نئی اپ ڈیٹ، تاکہ اگر کوئی غائب ہونے والے پیغام کا اسکرین شاٹ لے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم خفیہ چیٹس پر بھی جف، اسٹیکر اور ری ایکشنز شامل کر رہے ہیں۔ یہ اعلان فیس بک میسنجر پلیٹ فارم کے اپ ڈیٹ کے بعد کیا گیا ہے جس میں لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغامات کو چھپا سکتے ہیں۔ USA ٹوڈے کے مطابق یہ فیچر اب تک صرف امریکہ میں متعارف کروایا گیا ہے اور توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسے یورپ میں فیس بک صارفین کے لیے متعارف کرایا
کروایا جائے گا۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ فیس بک نے یہ اقدام سیکیورٹی کے بارے میں خدشات، آن لائن تحفظ اور آزادی اظہار کے حقوق کے بارے میں وسیع تر تنازع کے رد عمل میں کیا ہے۔ فیس بک میسنجر میں ہونے والی ان نئی اپڈیٹس کا اطلاق انسٹاگرام پر بھی ہوگا جو میٹا کی ملکیت ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی اپلیکیشن واٹس ایپ نے اپنے ڈیلیٹ فار ایوری ون فیچر میں بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واٹس ایپ کے ڈیلیٹ فار ایوری ون فیچر کی مدد سے صارفین ابھی اپنے پیغامات کو 1 گھنٹے 8 منٹ اور 16 سیکنڈ کے اندر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تاہم اب کمپنی اس فیچر میں ایک بڑی تبدیلی لانے پر غور کر رہی ہے۔ واٹس ایپ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب بیٹا انفو کے مطابق ڈیلیٹ فار ایوری ون کے دورانیے کو بڑھایا جا رہا ہے، جس کے بعد صارفین 2 دن اور 12 گھنٹے کے بعد بھی ان پیغامات کو ڈیلیٹ کر سکیں گے جو انہوں نے غلطی سے سینڈ کر دیے ہوں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیچر جلد واٹس ایپ کے بیٹا ورژن کے صارفین کے لیے متعارف کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔